شوہر کا اصل کردار کیا ہے؟ اچھا شوہر صرف وہ نہیں ہوتا جو کہ صرف گھر چلائے، بلکہ اس کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے متوازن کردار کی وجہ سے اس کے بیوی بچوں میں سکون ہو، اعتماد ہو اور محبت ہو، وہ اپنی رفاقت دے انہیں۔ زندگی آسان بنانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ معاشی طور پہ فلفلمنٹ کر دیں، بلکہ اپنے کردار سے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری صرف رزق کمانا ہے، بل ادا کر دینا ہے، یہی میری طرف سے کیئر ہے، گھر کے معاملات یعنی مالی معاملات کو سنبھالنا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، عظیم ذمہ داری ہے، اور اسلام نے اس کی بنیادی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی میں ڈسکشن ہو رہی ہے، بیوی مرد سے اس کا وقت مانگتی ہے، اس کی توجہ مانگتی ہے، میاں کہتا ہے دیکھو ہر چیز تو تمہاری پوری کر رہا ہوں، دیکھو الماری میں ہر طرح کے کپڑے ڈریسز تمہارے موجود ہیں، دیکھو تمہارے پاس ہر طرح کے شوز موجود ہیں، فریج میں دیکھو ہر طرح کی کھانے کی اشیاء موجود ہیں، پھل موجود ہیں، سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، تو کیوں شکایتیں کرتی ہو؟ تو بیوی اگر آگے سے یہ جواب دے کہ یہ سب کچھ تو مجھے اپنے والدین کے گھر میں بھی ملتا تھا، وہاں بھی کوئی کمی نہیں تھی، چونکہ میں وہاں پہ پیدا ہوئی تھی تو میرے لیے تو وہی میرا گھر تھا، اور میرے دل میں بے انتہا اپنائیت تھی ہر چیز کی، مجھے سوچنا بھی نہیں پڑتا تھا کسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے۔ مگر یہاں جب آپ کا میں اجنبی رویہ دیکھتی ہوں تو مجھے سب کچھ اجنبی لگتا ہے، مجھے یہ کپڑے اجنبی لگتے ہیں، مجھے یہ فریج، یہ پھل اجنبی لگتے ہیں، کیونکہ آپ پوری طرح میرے ساتھ نہیں ہیں، آپ کی محبت کو میں اس طرح محسوس نہیں کر پاتی۔ ہمارا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، یہ محبت سے پروان چڑھے گا، یہ مال و دولت سے پروان نہیں چڑھے گا۔ گھر صرف دیواریں ہیں، فرنیچر ہے، یہ بیڈ، یہ صوفے، یہ صرف فرنیچر ہے۔ جب تک ہمارے دل نہیں ملتے تب تک یہ گھر گھر نہیں ہے۔ محبت سے گھر بنتے ہیں، صرف روٹی چلانے سے نہیں بنتے۔ محبت، عزت، توجہ، اعتماد، احساس تحفظ سے رشتے زندہ رہتے ہیں۔ میں آپ سے صرف مالی سہارا نہیں چاہتی، مجھے تو ایک ساتھی چاہیے جس کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں کر سکوں، خود کو محفوظ محسوس کر سکوں، اپنا آپ کھول سکوں، اپنی کمزوریاں بیان کر سکوں، اپنا خوف بانٹ سکوں، کہ آپ کی موجودگی میرے دل کے اضطراب کو سکون دے۔ عورت کہتی ہے
کہ میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت نعمت یہ نہیں ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، بلکہ یہ ہے کہ میرا شوہر میرے پاس ہے۔ جب وہ میرے پاس ہے تو سب کچھ میرے پاس ہے، پھر یہ سب کچھ مجھے اپنا گھرانہ سا لگتا ہے، اپنی جنت سی لگتی ہے۔ یہ پھل جنت کے پھل لگتے ہیں، یہ ڈریسز مجھے جنت کے ڈریسز لگتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب شوہر محبت سے دل جیتتا ہے تو بیوی کھلتی ہے، نکھرتی ہے، اور خوبصورت ہوتی ہے، اور خوبصورت دکھنے کی کوشش کرتی ہے، اس کا اعتماد بڑھتا ہے۔ جب اس کا اعتماد بڑھے گا تو آپ کے گھر کا سکون بڑھے گا۔ لیکن اگر شوہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کرے گا، غصہ کرے گا کہ یہ تو میرے انڈر ہے، میں تو اب اس کا آل ان آل ہوں، یہ چڑیا تو میرے پنجرے میں قید ہے، جب اس طرح کی مائنڈ سیٹ رکھے گا تو عورت کا دل آہستہ آہستہ مرجھا جائے گا۔ جذباتی موجودگی کی اہمیت کیا ہے؟ آپ بچوں کے ساتھ ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں، ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی سوچیں کہیں اور ہیں، آپ کی توجہ کہیں اور ہے۔ آپ باتیں بھی یہاں کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنی بیوی سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن دل سے نہیں کر رہے۔ آپ کی انرجی سے فیل ہوتا ہے کہ آپ باتیں کرنا بھی کوئی رسپانسبلٹی سمجھ رہے ہیں کہ واقعتاً آپ محبت سے باتیں کر رہے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ ہونا اور صرف ہونا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ان کی باتیں سنیں، ان کو احساس دلائیں کہ میں آپ کو سن رہا ہوں، ان کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں شریک ہوں۔ گھر والوں کی باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کی خوشیاں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پنپتی ہیں۔ بعض اوقات چند منٹ کی توجہ کئی گھنٹوں کی صرف موجودگی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ بچے صرف وہ نہیں سنتے جو آپ کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا، بچے وہ بنتے ہیں جو آپ ہوتے ہیں۔ بیٹا اپنے والد سے مردانگی سیکھتا ہے، بیٹی اپنے والد سے یہ سیکھتی ہے کہ ایک مرد عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اگر گھر میں محبت ہوگی، احترام ہوگا، نرمی ہوگی تو یہ آنے والی نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ اور اگر گھر میں غصہ ہوگا، تحقیر ہوگی، اپنی بیوی کو نیچا دکھانا ہے بس، اور بے حسی ہوگی، اس کے جذبات کا کوئی احترام نہیں، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئی، تو اس کے اثرات بھی نسلوں تک جائیں گے۔ طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف کمانا ہے، کمانے میں صرف طاقت نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے نے ایسی سوچ ڈال دی ہے مردوں کے اندر کہ ان کی کامیابی کو ان کی آمدنی سے میئر کیا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے۔ لیکن عظمت ان چیزوں میں نہیں ہوتی، وہ کردار میں ہوتی ہے۔ اگر یہ میئر کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو دیکھیں کہ آپ کی بیوی آپ کی موجودگی میں کیا محسوس کر رہی ہے۔
یا آپ کے بچے آپ کے پاس آ کر کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ حقیقی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ تو کامیابی کی صنعت کہاں سے ملی ہمیں؟ ہائیسٹ لیول سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان ہیں۔ گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت، نرمی، شفقت اور حسن اخلاق کا پیکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کی بات سنتے تھے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے تھے، ان کے ساتھ مسکراتے تھے، ان کے لیے رحمت تھے، اور یہی مردانگی کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ جس طرح آپ قدر چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، اس طرح آپ کی بیوی بھی ایک انسان ہے جو کہ قدر چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے۔ بچوں کو کوئی سپر ہیرو نہیں چاہیے، ان کو باپ چاہیے جو ان کے لیے وقت نکالے۔ زیادہ سے زیادہ دولت کمائیں گے، اپنے آپ کو اس کمانے میں جھونک دیں گے، بینک بیلنس اکٹھا کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ پراپرٹی خرید لیں گے، سنگل سٹوری کو ڈبل سٹوری، ڈبل سٹوری کو ٹرپل سٹوری کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ اگر یہی انویسٹمنٹ جو آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے جمع کر رہے ہیں کہ میرے ایک بچے کے پاس جب میں دنیا میں نہ رہوں تو یہ پراپرٹی ہو، یہ پراپرٹی ہو، ان کا مستقبل محفوظ ہو، میری بیوی کا مستقبل محفوظ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو پہلے ہی مرنے کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں کہ میں اتنا کما کے چھوڑ جاؤں کہ پیچھے سے یہ سکون میں رہے۔ اگر وہی وقت، وہی پروڈکٹیو ٹائم ان کی کیپیبلٹی انہینسمنٹ میں، ان کے ٹیلنٹ پر ورک کرتے ہوئے، ان کی شخصیت پر ورک کرتے ہوئے، اپنی سکلز کو، اپنے ہنر کو، اپنے تجربے کو ان کو دیتے ہوئے گزاریں، تو وہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی زیادہ کامیاب ہو جائیں۔ آپ بھی کامیاب ہوں، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور فیملی ٹائم۔ لیٹ سے آپ کا 9 to 5 کام ہے، ڈونٹ میک اٹ 9 to 9، 9 to 10، 9 to 11۔ کام کو اس کے کام کے وقت میں کریں اور گھر کو مکمل توجہ دیں۔ جہاں آپ نے مہینے میں 4 لاکھ کمانا ہے، وہاں 3 لاکھ بھی کمایا جا سکتا ہے، اگر آپ کی ضروریات اتنے میں پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، سیو سم تھنگ فار دا رینی ڈے۔ تو رینی ڈے کو پہلے ہی سوچتے رہنا ہے کہ برا وقت نہ آ جائے، برا وقت نہ آ جائے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اچھے وقت کو تو جئیں پہلے۔ وہ جس نے آج آپ کا وقت اچھا کیا، اس نے کل کا بھی بندوبست کیا ہوگا۔ اس کی بڑی مثالیں آپ کو ملتی ہیں، جانوروں سے ملتی ہیں، پرندوں سے ملتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کل آنے والا وقت آپ کا اس سے بھی زیادہ خوشحال ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو اتنا نواز دے، آپ کے اللہ پر بھروسے کے بدلے میں اتنا نواز دے کہ آپ کو کام ہی نہ کرنا پڑے، کیونکہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ زندگی اس معیار سے گزاری جائے اور
ٹرسٹ سے گزاری جائے. ٹرسٹ کس پہ؟ اللہ پہ، کہ دینے والی ذات وہ ہے، اس نے ہی دینا ہے. باتیں تو چلتی رہیں گی اس موضوع پہ، تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیکچر میں کچھ پوائنٹس ایڈ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور تلخ حقیقت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے کام کی جگہ پہ مرد بڑا با اخلاق ہوگا، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے گا کہ مجھ سے اچھا ہی کوئی نہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا خوش مزاج ہوگا، وہ کہتا ہے میں انجوائے کرتا ہوں اپنے ٹائم کو اپنے دوستوں کے ساتھ. جو جب کچھ مشکل وقت آتا ہے یا ذرا سا آپ ان کے انٹرسٹ سے دائیں بائیں ہوئے تو وہ دوست کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ، نرمی والا رویہ، کہ سب میری تعریفیں کریں کہ میں بہت اچھا ہوں. دعوتوں میں مسکراتے رہنا، اجنبی لوگوں کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا، لیکن جیسے ہی گھر میں گھسیں گے تو رویہ بدل جاتا ہے. وہ جو دبایا ہوا تھا اپنے آپ کو، چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، غصہ شروع ہو جائے گا، تنقید شروع ہو جائے گی. یہ بہت کامن ہے ہمارے گھروں میں، اس لیے میں اس بات کو ریز کر رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو ایڈریس کرنا ہے. دنیا والوں کے لیے بہترین کردار اور گھر والوں کے لیے بدترین روح. وہ جو اپنے اندر کا جو باہر باندھا ہوا تھا وہ گھر آ کے کھل گیا. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے زیر اثر ہیں ان کے سامنے وہ اعلیٰ اخلاق پیش کرو تو پتہ چلے کہ تم کتنے با اخلاق ہو. بیوی جو آپ کے زیر اثر ہے، بچے جو آپ کے زیر اثر ہیں، چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں، یہاں تو آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے با اخلاق ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں تو لوگ آپ سے ڈریں گے. آپ اونچی آواز سے بات کریں گے تو خاموش ہو جائیں گے، خود کو غصہ دلائیں گے تو سب سہم جائیں گے. خوف سے آپ اطاعت حاصل کر سکتے ہیں، اپنی باتیں منوا سکتے ہیں، محبت نہیں پا سکتے. پھر جب ایک وقت آئے گا آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو جو گیپس آپ نے کریٹ کیے ہوں گے جوانی میں، غصے میں، دباؤ میں، تو وہ گیپس بڑھاپے تک چلیں گے. اور وہ جو محبتیں آپ نے شیئر کی ہوں گی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جوانی میں، تو بڑھاپے میں وہ ریفلیکٹ کریں گی. آپ کو کچھ کہنا بھی نہیں پڑے گا، آپ کے بچے آپ کے دائیں بائیں ہوں گے، آپ کی بیوی آپ کی خدمت گزار ہوگی. آپ آئسولیٹڈ ممبر آف دا فیملی نہیں ہو جائیں گے کہ آپ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. دے ول میک یو ہیپی، دے ول کیئر فار یو، دے ول ٹیک یو آن لانگ ڈرائیوز، باہر لے جائیں گے گھمانے پھرانے بھی. آپ کو ایک ایسا فرد نہیں سمجھیں گے کہ آپ نے رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے، بلکہ ان کو فکر ہوگی میں نے اپنے والد صاحب کو خوش کرنا ہے، ان کو پارک میں لے کے جانا ہے، ان کو بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کروانا ہے. یہ ویکینڈ ہے، میرے والد صاحب کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ الگ تھلگ ہے. Your children will care for you because you have given love. You have shared your life with them, the most important moments with them. You lived with them. آپ نے ان کو دبایا نہیں، آپ نے ان کو نکھارا ہے،
آپ سے بچے سہمے نہیں تھے، بیوی سہمی نہیں تھی، انہوں نے آپ کی موجودگی میں سکون محسوس کیا ہے۔ جیسے ہی آپ آتے ہیں گھر میں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ جیسے ہی آپ گھر میں آتے ہیں، آپ کے بچے دوڑ کے آپ کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ ہے خوبصورت زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اختیار کس کے پاس تھا؟ مگر آپ سب سے زیادہ اختیار رکھنے کے باوجود سب سے زیادہ رحیم تھے، نرم دل تھے، محبت کرنے والے تھے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ حقیقی مردانگی آواز بلند کرنے میں نہیں، بلکہ اگر کوئی بات بری لگے بھی تو اپنے آپ پہ قابو رکھیں۔ ڈرانا نہیں کسی کو، دوسروں کو محسوس کروانا ہے۔ آپ سے آپ کے گھر والوں کے دل مطمئن ہونے چاہیے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔